The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے چیپٹر نمبر 1 نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس میں علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ غور کرنے والی بات قرآن کا جنرل امپیریکل ایٹیٹیوڈ ہے جس نے اس کے پڑھنے والوں کو اس دنیا کی حقیقت جاننے پہ مجبور کر دیا اور آخرکار وہ فادرز آف ماڈرن سائنس بن گئے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بار بار کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بے شک اللہ تعالیٰ دن اور رات کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی کروٹیں بدلے اور اس میں خدا کی نشانیاں ہیں۔ یا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیں، قرآن ہمیں اس چیز کی طرف خود موٹیویٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی بات کو اندھوں کی طرح ایکسیپٹ مت کرو، بلکہ اپنی ڈیپ آبزرویشن اور کائنات میں غور و فکر کی مدد سے اس بات کو ڈیپلی سمجھو، ایکسپیریمنٹ کرو اور پھر جا کر اس بات کو مانو۔ مگر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو اس کے میننگ کو سمجھنے کی اور اس کی مدد سے کائنات میں آبزرویشن کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن ہمیں خود ایک کریٹیکل ایٹیٹیوڈ اپنانے کی دعوت دے رہا ہے، جبکہ یہی ڈیپ آبزرویشن قرآن کا امپیریکل ایٹیٹیوڈ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے۔ تو اگلی مرتبہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کو ایسے ہی پڑھنے کے بجائے اس پر ڈیپلی غور و فکر کریں، آبزرو کریں اور ایکسپیریمنٹ کریں، اور ہر آیت پر خود سے سوال کریں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے، اور کائنات میں غور و فکر کریں۔